اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك فراغك قبل شغلك صحتك قبل مرضك غناك قبل فقرك. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے اور امیری کو غریبی سے پہلے. برادران اسلام، اس حکمت بھری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تھوڑے الفاظ میں بہت بڑے حقائق بیان فرما دیے ہیں. اس حدیث کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے، زندگی کے کسی بھی مرحلے، لمحے اور صلاحیت کو ضائع نہ ہونے دیا جائے. معزز سامعین، وقت زندگی کا دوسرا نام ہے. زندگی کے بہت سے مرحلے ہیں. پیدائش اور قبل پیدائش سے لے کر موت تک زندگی بہت سے مراحل سے گزرتی ہے. عالم برزخ سے ہوتے ہوئے یہ ایک اپنی جہان کی طرف سے دار جاتی ہے جہاں ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں بہت سے مراحل نہیں ہوں گے، صرف ایک مرحلہ ہوگا، ایک ہی حالت ہوگی جو ہمیشہ قائم رہتی ہے. زندگی کا جو مرحلہ ابدی اور دائمی ہے اسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. اچھی ہوگی تو ہمیشہ اچھی رہے گی، بری ہوگی تو سدا بری رہے گی. آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ آپ کی آخرت کی زندگی اچھی ہو اور آپ کی چاہت بالکل درست ہے، کیونکہ آخرت کی اپنی زندگی کو مشکل اور مصیبت میں ڈالنا سراسر بیوقوفی ہے. ایک عام آدمی ہی چاہے گا کہ اس کی آخرت کی زندگی خراب ہو. برادران اسلام، یاد رکھیے آخرت کی بہترین زندگی کا دار و مدار دنیا کی بہترین زندگی پر ہے. دنیا آخرت کی قیدی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم اپنی اس کھیتی میں کتنی محنت اور احتیاط سے کام کر رہے ہیں. اگر ہماری یہ 5 گنا زندگی ٹھیک گزر جائے، ہماری جوانی بے باکوں بے داغ گزرے، ہماری صحت کسی مفید کام میں کھپ جائے، ہماری دولت بڑے کاموں میں صرف ہو، ہماری فراغت آخرت کی تیاری میں لگ جائے، گویا زندگی کی گاڑی موت کی کھاڑی میں گرنے سے پہلے ایک ایسی شاہراہ پر چل نکلے تو جنت جیسے بہترین مقام پر پہنچتی ہو، تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه تمنى على اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی ہر بات مانتا چلا جائے اور اللہ سے بخشش کی تمنائیں کرے. پیارے ساتھیوں، جب آخرت کا خزانہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتا. یہ حقیقت ہے کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، جی چاہے گا سجدہ کریں یا رکوع کریں تو کمر تختہ بن جائے گی، چاہتے ہوئے بھی سجدہ کی توفیق نہیں ملے گی. آئیے آج موقع ہے، آج اس ذات کو وہ سجدہ کریں جو جوانی میں ہمیں گرا گزرتا ہے. اس دن جی چاہے گا زمین پر دولت خرچ کریں، کسی کو اپنی جگہ گرفتار کروا دیں، کوئی سفارش کام آ جائے. لیکن کہاں سے دولت آئے گی، کہاں سے یہ خواہش پار آئے گی؟ آج ہم جتنے مال کے امین ہیں اس مال کو اللہ کی راہ میں اتنا ہی لٹا دیں. آج جو وقت، جو مدت، جو مہلت، جو لمحے، جو ثانیہ خدا نے دیے ہیں ایک ایک لمحہ قیمتی بنا ہے. اقبال فرماتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں
مولانا الطاف حسین حالی نے اس حدیث کا ترجمہ اپنی مسدس میں کیا ہے. کیا خوب ترجمانی کی ہے. میں ان کی مسدس سے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. غنیمت ایسے علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے.